بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد باب الصلح هو قسمان احدہما یجری بین المتدایعین وهو نوعان احدہما صلح علی اقرار یہاں سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صلح کے باب کو شروع کر رہے ہیں۔ لغت عرب میں صلح کہتے ہیں جھگڑے کو ختم کر کے فریقین کے درمیان اتفاق پیدا کرنا۔ شریعت میں ایسے عقد کو صلح کہتے ہیں جس سے اتفاق حاصل ہو جائے اور جھگڑا ختم ہو جائے، اختلاف دور ہو جائے، اسے صلح کہتے ہیں۔ صلح یہ جائز ہے، مشروع ہے، بلکہ کبھی مستحب بھی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے صلح کو خیر سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والصلح خیر، یہ اس کے مشروعیت کی دلیل ہے، اس لیے کہ جو خیر ہوگا وہی مشروع ہوگا شریعت میں، جو خیر ہوگا وہی شریعت میں مشروع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی صلح کی ترغیب دی ہے اور جھگڑے سے ڈرایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپس میں بغض، نفرت اور حسد اور قطع تعلق نہ رکھو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ یہاں تک کہ صلح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بغرض اصلاح خلاف واقعہ بات کہنے کو بھی جائز قرار دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں اصلاح کرے اور اچھی بات کہے اور نقل کر دے۔ بخاری و مسلم کی روایت کا یہ مفہوم ہے۔ صلح کی مختلف قسمیں ہوتی ہے، صلح کی مختلف قسمیں ہوتی ہے، جیسے مسلمانوں اور غیر مسلم حکومتوں کے درمیان میں صلح، اسی طریقے سے عادل مومنوں اور باغی مومنوں کے درمیان میں صلح، نیز میاں بیوی کے درمیان میں کچھ نزاع اور جھگڑا پیدا ہو جائے تو اس میں صلح، وہ معاملات جن میں مال کا تعلق اور دخل ہوتا ہے ان میں صلح۔ یہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب الصلح قائم کیا ہے اس کا تعلق اسی صلح سے ہے۔ جن امور میں مال کا تعلق آتا ہے، دخل آتا ہے، تو انہی امور کے درمیان میں صلح کرنے کا جو معاملہ ہے وہ اس باب میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے، اگر مدعی کے حق کا اقرار کرتا ہو اور اس کے باوجود صلح ہو جائے تو اسے صلح مع الاقرار کہیں گے، اسے صلح مع الاقرار کہیں گے۔ اور اگر مدعی کے حق کا انکار کرتا ہو اور اس کے ساتھ صلح ہو جائے تو اسے صلح مع الانکار کہیں گے۔ شریعت میں صلح مع الانکار یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر ایسی صلح ہوتی ہے صلح مع الانکار والی تو اس پر شرعی احکامات مرتب نہیں ہوں گے، کیونکہ اس صلح کے ذریعے سے حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار دینے کی صورتیں سامنے آتی ہے۔ حدیث کی روح سے ایسی صلح بالکل ممنوع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا احل حراما وحرم حلالا، کہ مسلمانوں کے درمیان میں صلح مشروع ہے مگر ایسی صلح
کہ جس کے ذریعے سے حلال کو حرام یا حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار دیا جائے، تو ایسی صلح شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، ایسی صلح شریعت میں جائز نہیں ہے۔ صلح مع الانکار میں جیسے ایک انسان دوسرے پر، جیسے زید نے خالد پر 10,000 روپے کا دعویٰ کیا، زید مدعی ہے اور خالد ہے مدعا علیہ، خالد اس کا انکار کر رہا ہے یا خاموش ہے، وہ پھر وہ کہہ رہا ہے مدعی سے، یعنی زید سے، مدعا علیہ خالد زید سے کہہ رہا ہے کہ صلح کر لو کچھ، تو یہ شرعاً جو ہے صلح یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ مدعی زید اگر اپنے دعوے میں جھوٹا ہے تو گویا اس صلح کے ذریعے وہ خالد کا مال، مدعا علیہ کا مال اپنے لیے حلال قرار دے رہا ہے، حالانکہ وہ اس کے حق میں حرام ہے۔ اور اگر مدعی زید اپنے دعوے میں سچا ہے تو پھر صلح کر کے، مان لو 10,000 سے 8,000 پر اگر صلح کر رہے ہیں تو یہ اپنے مال کا جو ایک حصہ ہے 2,000 وہ اپنے اوپر حرام کر رہا ہے، حالانکہ وہ اس کے لیے حلال ہے، وہ اس کے لیے حلال ہے، اس لیے کہ مدعا علیہ نے، خالد نے اپنے جھوٹے انکار کی وجہ سے اسے اپنا یہ حق چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، اس لیے صلح مع الانکار یہ ناجائز ہے شریعت میں۔ تو اب رہی صلح مع الاقرار، اسی کی قسمیں اور اسی کے متعلقات گویا کہ جواز کے حد میں آتے ہیں اور انہی کو آگے مستقل طور پر ذکر کیا جائے گا۔ صلح مع الاقرار اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جیسے زید خالد پر اپنے کسی حق کا دعویٰ کرے، چاہے وہ دعویٰ کسی چیز کے بارے میں ہو یا قرض اور ادھار کے بارے میں، اور مدعا علیہ خالد اس حق کا اقرار بھی کرے کہ جی ہاں میں نے آپ کے 10,000 روپئے لیے ہیں، یا میں نے آپ کا گھر لیا ہے، میں جس گھر میں رہ رہا ہوں وہ گھر آپ کا ہی ہے، وہ فلیٹ آپ کا ہی ہے، لیکن وہ مدعی سے مصالحت کی درخواست کرے اور دونوں میں کسی بات پر صلح ہو جائے تو یہ جائز اور صحیح ہے۔ جیسے مدعا علیہ کہہ رہا ہے کہ فلیٹ تو آپ کا ہے لیکن آپ مجھے مزید 2 مہینے رہنے کی مہلت دے دیجئے، جائز ہے۔ اس پر صلح کے احکامات اور آثار مرتب ہوں گے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، صلح مع الاقرار کی مختلف صورتیں۔ صلح علی العین ایک صورت ہے اس کی، دوسری صورت اس کی ہے صلح عن الدین۔ پھر صلح عن العین کی بھی 2 قسمیں ہیں، صلح حتیطہ اور صلح معاوضہ، صلح حتیطہ اور صلح معاوضہ۔ اور صلح عن الدین کی بھی 2 صورتیں ہیں، صلح حتیطہ اور صلح ابراء۔ تو یہ گویا کہ ان کی پوری قسمیں ہوں گی۔ تو صلح مع الاقرار کی ابتداً 2 قسمیں، صلح عن العین اور دوسری قسم ہے صلح عن الدین۔ صلح عن العین کی 2 صورتیں، صلح حتیطہ اور صلح معاوضہ، اور صلح عن الدین کی بھی 2 صورتیں، صلح حتیطہ اور صلح ابراء۔ صلح عن العین، صلح مع الاقرار کی جو ایک قسم ہے صلح عن العین، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی عین اور چیز کے مقابلے میں صلح کر لے مدعی اور مدعا علیہ۔ کبھی یہ صلح اس چیز کے باعث پر ہوگی، جیسے یہ پوری بلڈنگ آپ کی، ایک فلیٹ مجھے دے دیجئے، اسے صلح حتیطہ کہتے ہیں۔ یعنی ایسی صلح جس میں حتیطہ، حتی یحت کے معنی کم کرنا، ایسی صلح جس میں صاحب حق کچھ نیچے اتر کر حق سے کم لے لیتا ہے، تو اسے صلح حتیطہ کہتے ہیں۔ صلح عن العین کی ایک قسم صلح حتیطہ۔ جی، جیسے مثال دی، مدعی نے کہا بلڈنگ میری ہے، مدعا علیہ نے کہا جی آپ کی ہے، لیکن اس میں سے ایک فلیٹ مجھے دے دیجیے، تو اسے صلح حتیطہ کہیں گے۔ صاحب حق نے اپنا ایک حق جو فلیٹ کا تھا پورے بلڈنگ میں سے وہ معاف کر دیا، صلح حتیطہ، یہ بھی جائز ہے۔
دوسری صورت ہے صلح معاوضہ، کہ اس چیز کے عوض کسی دوسری چیز پر یا منفعت پر صلح ہوتی ہے تو اسے صلح معاوضہ کہتے ہیں، صلح معاوضہ کہتے ہیں۔ مثلا زید نے گھر کا دعویٰ کیا ہے مدعی بن کر، مدعا علیہ نے اقرار کیا کہ جی ہاں آپ کا ہے، لیکن صلح میں یہ طے پایا کہ مدعی کو مدعا علیہ کار گاڑی دے دے گا، تو یہ جائز اور صحیح ہے۔ یعنی دعویٰ تھا گھر کا اور دے دی، اس کے علاوہ کوئی چیز، اسے کہتے ہیں صلح معاوضہ۔ در حقیقت کار کے عوض گھر کی یہاں خرید و فروخت ہوئی ہے، اس لیے صلح معاوضہ جو ہے صلح مع الاقرار اور صلح عن الدین کی صورت، اس میں بیع کے تمام جو احکامات ہیں وہ نافذ ہوں گے۔ مثلا اس میں قیمت معلوم ہونی چاہیے، مان نفع بخش ہونی چاہیے، خیار مجلس، خیار شرط، خیار عیب، یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہو جائے گی۔ اور جن صورتوں سے بیع فاسد ہوتی ہے انہی صورتوں سے یہ صلح معاوضہ، صلح عن العین کی جو صورت ہے یہ فاسد ہو جائے گی، یہ جو ہے فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ صلح معاوضہ ہے، کیا ہے؟ صلح معاوضہ۔ تو وہ نوعان۔ تو یہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان میں مالی معاملات کے اعتبار سے جو صلح ہوتی ہے اس کا یہاں بیان ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، احدہما صلح علی اقرار، ایک ہے صلح علی الاقرار، فإن جرى على عین غیر المدعات فهو بیع بلفظ الصلح۔ ابھی بات آئی نا صلح معاوضہ کی کہ عین مدعا بھی کے علاوہ پر اگر صلح ہوتی ہے تو یہ لفظ صلح کے ساتھ بھی ہو تب بھی یہ بیع ہے، تثبت فیہ احکام، ہوا احکام البیع، اس میں بیع کے احکامات نافذ ہوں گے، کالشفعۃ، شفع بھی ہوگا، والرد بالعیب، ومنع تصرفہ قبل قبضہ۔ مدعی زید کو اگر گاڑی مل رہی ہے تو وہ گاڑی ملنے سے پہلے اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ زمین کا ایک حصہ مل رہا ہے تو حق شفع سامنے والے کو حاصل ہوگا، عیب کی وجہ سے لوٹانے کا بھی حق ہے۔ واشتراط التقابض ان اتفقا فی علت الربا، اگر جس چیز کے بارے میں دعویٰ ہوا اور جس چیز پر صلح ہو رہی ہے وہ دونوں چیزیں مان لو ربوی علت میں متفق ہو، جیسے سونا ہو دونوں طرف، یا چاندی ہو دونوں طرف، یا گیہوں ہو دونوں طرف، تو ایسی صورت میں پھر مجلس میں قبضہ، یدم بیدین معاملہ، جو ربوی اور تماثل وغیرہ یہ سب شرط رہے گی۔ اب اعلیٰ منفعتین، یا کبھی جو ہے عین کے بدلے منفعت پر بھی صلح ہوتی ہے، فإجارۃ تثبت احکامها، تو یہ اجارہ ہے، اس میں اجارے کے احکام نافذ ہوں گے اگر صلح کسی دوسرے عین کی منفعت پر ہو۔ مثلا گھر کا دعویٰ تھا، گھر کے عوض گاڑی 1 سال تک خالد نے کہا زید مدعی استعمال کر سکتا، اس کو میں حق دیتا ہوں، تو یہ صلح عقد اجارہ ہے، لہذا اس میں اجارے کے احکام نافذ ہوں گے۔ اگر صلح اسی منفعت، اسی عین کی منفعت پر طے پائے، مثلا گھر کا دعویٰ تھا، پھر طے پایا کہ مدعی اسی گھر میں 10 سال تک رہے گا، پھر وہ گھر مدعا علیہ کو واپس کر دے گا، تو یہ عاریت ہے، اس میں عاریت کے جو احکامات ہیں وہ نافذ ہوں گے۔ آگے وہی بتا رہے ہیں کہ او علی بعض العین المدعات فہیبۃ لبعضها لصاحب الید فتثبت احکامها ولا يصح بلفظ البیع ولا صحته بلفظ البیع۔ کبھی اس میں جو ہے عین مدعا بھی کے بعض پر اگر صلح ہوگی تو ایسی صورت میں یہ ہبہ ہے، یہ گویا کہ مدعی کی طرف سے مدعا علیہ کے لیے ہبہ ہے، تو اس میں ہبہ کے جو احکامات ہیں وہ نافذ ہوں گے۔ اب یہ بیع کے لفظ سے صحیح نہیں ہوگا، ایسا قول یہ کہ لفظ صلح کے ساتھ صحیح ہوگا، لفظ بیع کے ساتھ صحیح نہیں ہوگا۔ وَلَوْ قَالَ مِنْ غَيْرِ
سبق خصومت صالحنی عن دارک بکذا فالاصح بطلانہ. کہتے کہ بھائی دیکھیے صلح کے اندر پہلے یعنی آپس میں نزاع ضروری ہے، تب جا کر صلح ہوگی نا. اگر بغیر کسی نزاع کے، بغیر کسی خصومت کے اور بغیر کسی نزاع کے، مان لو ایک فریق دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھ سے اپنے گھر کے بدلے میں گاڑی پر صلح کر لیجئے، تو ایسی صورت میں یہ صلح نہیں ہوگی. اور اگر ہوئی تب بھی اصح قول یہ ہے کہ ایسی صلح باطل ہے، اس لیے کہ عقد صلح کے صلب میں یہ چیز داخل ہے کہ پہلے نزاع ہوگی تب اسی پر صلح ہوگی. نزاع ہی نہیں تو ایسی صورت میں صلح کی کوئی شکل بھی سامنے نہیں آ سکتی. واللہ اعلم وعلم.